السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، مائیں اور بہنیں، بزرگوار اور بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے معاملے میں سنوائی کے لیے ہر وہ دن جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں کا ہر دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے لیے آخری دن ہو سکتا ہے۔ آج سے ہم پھر سے اس بات کے منتظر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہفتے میں ہمارے معاملات کو مکمل کر دے، ہمارے حق میں فیصلہ سنا دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تقدیر کو پلٹ سکتی ہے تو کوئی چیز اگر ہے تو وہ دعا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ آپ لوگ دعا کرتے تھے بارہا، ہمیشہ تمام ہندوستان سے لے کر کے دنیا بھر میں اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دشمنان ہیرا گروپ کو یا تو ہدایت دے دے یا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جمعہ سے تقریباً 9:10 سے اپنے معاملات میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف شہ سرخیوں میں رہنے والا شہباز احمد خان وہ خاموش ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ اٹکلیں لگا رہے ہیں کہ شاید وہ حیدرآباد نہیں عمرہ کرنے گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ و کینیڈا چلا گیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق، جانچ پڑتال اور کھوج کے مطابق یہ پتہ لگا ہے کہ وہ کہیں نہیں گیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ ہیرا گروپ مخالفین کی صفوں میں جیسے ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ بکھراؤ ٹوٹنا ان کا مقدر بن گیا تھا، اسی بکھراؤ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مدعی جو ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف وہ تو اسد الدین اویسی اور MIM ہے، لیکن ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں مخالف سمت میں اگر سب سے دوسرے نمبر پر سب سے گھٹیا انداز میں جو کام کرتا تھا وہ شہباز احمد خان تھا۔ بارہا بیچ میں اس کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ دیکھ تجھے مہرہ بنایا جا رہا ہے، تجھے استعمال کیا جا رہا ہے، استعمال ہونے کے بعد تیرا یہ سمجھ لے کہ تجھے ہٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تیرا کوئی کام نہیں ہے، تیری کوئی ویلو نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس سے بات کی گئی، اس کو اس بات کی اطلاع ملی، تو چونکہ اس کو پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ MIM شہباز احمد خان کو استعمال کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو شہباز احمد خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لہٰذا اس کی یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں آ بھی رہی تھی تو چونکہ یہ معاملہ اس کے زندگی کا، اس کے گلے کا، شہباز احمد خان کی گلے کا سب سے بڑی ہڈی بن چکی تھی۔ یہ بیچ میں معاملے سے ہٹنا بھی چاہ رہا تھا لیکن یہ ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں اس کے لڑکے کی شادی ہوئی، لڑکے کی شادی میں کچھ ہمارے دوست احباب نے اس سے جو اس کے رشتہ دار بھی تھے انہوں نے بات کیا کہ آخر تیری اتنی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے پورے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو اس معاملے میں اتنا بڑھ چڑھ کر کے کیوں آگے آ رہا ہے، تو اتنا غلط کام کیوں کر رہا ہے، گندا کام کیوں کر رہا ہے؟ تو وہاں پر معلوم ہے اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہی تھا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، استعمال کرنے کے بعد مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، مجھے دور کر دیا جائے گا MIM سے، کیونکہ میری شبیہ غلط ہے اور کوئی بھی پارٹی مجھ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ چیز کہنا تھا شہباز احمد خان کا۔ مزید اس کا اور آگے کہنا کیا تھا؟ اس کا مزید اور کہنا یہ تھا کہ دیکھیے میں راستے سے بیچ میں سے ہٹ جانا چاہتا ہوں، لیکن معاملہ چونکہ میرے لیے اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ نہ میں ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں، نہ اس میں سے نکل پا رہا ہوں نہ اس میں سے اپنے آپ کو بری کر پا رہا ہوں۔ لہذا ابھی جب ہمارے تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دوست احباب، بھائی اور بہن، تمام لوگوں نے مل کر کے پہلے تو تلنگانہ میں اسد الدین اویسی اور MIM کے خلاف جو کمپین کیا تلنگانہ الیکشن میں، پھر اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ 2019 کے الیکشن میں جو بھومکا ادا کی، اس میں بھی کافی زیادہ متاثر کیا MIM کو۔ آپ متاثر ہونے سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اسد الدین اویسی جو پہلے 30 سے 35% کے مارجن سے جیتتا تھا، 35% زیادہ ووٹ پاتے تھے،
ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف اس نے جو مہم شروع کی تھی، اس نے جو سازش کی تھی، جو گھٹیا اور گندا کام اسد الدین اویسی نے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس کی جیت کا ریشو 15% آ گیا۔ یہ تلنگانہ، یہ سمجھ لیجئے کہ ممبر پارلیمنٹ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اور آگے آ جائیے، مہاراشٹر کا الیکشن آیا۔ مہاراشٹر کے الیکشن میں تمام دوستوں نے، تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگوں نے، خود ہی نہیں بلکہ تمام مہاراشٹر کے لوگوں کو یہ کہا کہ اتنی گندی راجنیتی، اتنی گندی سیاست، اتنا گندا لیڈر MIM اور اویسی جیسا کوئی نہیں ہے۔ گھر گھر جا کر کے 6 بجے 7 بجے شام سے لے کر کے 11 بجے 10 بجے رات تک لوگوں سے ملتے رہتے تھے، گھروں پر جا کر کے کہتے رہتے تھے کہ اس پارٹی کا نیست و نابود ہونا بہت ضروری ہے، اور آخرکار یہی ہوا۔ پورے مہاراشٹر سے ان کی صفایا ہو گیا، جو ان کی سیٹیں وہ سب ہار گئے، اور 2 سیٹ 5 سال پہلے تھی، 2 سیٹ ان کی 5 سال بعد ہوئی، وہ بھی غلط فہمی سے، وہاں سے بھی صفایا ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے اسد الدین اویسی نے، اور ابھی حالیہ دنوں میں ٹویٹر اور تمام سوشل میڈیا پر جو کمپین شروع کی گئی ہے، جس کے قائد اعظم بھائی سعود ہیں، سعود پونے بھائی ہیں، ان کے اگوائی میں جو کمپین ہو رہا ہے، اس سے بوکھلایا ہوا اسد الدین اویسی، اس نے شہباز احمد خان کو اپنے پاس بلایا۔ کچھ ایسے شواہد ہیں اپنے پاس جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو بری طرح سے بے عزت کیا، اور بری طرح سے بے عزت کر کے اس معاملے کو صحیح سے ہولڈ کرنے کے لیے کہا۔ تو وہاں پر شہباز احمد خان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب، میرے قائد اعظم دوم اسد الدین اویسی صاحب، اتنے بہترین طریقے سے میں کام کر رہا ہوں، یہاں FIR کرایا، وہاں FIR کرایا، ان کو وہاں اٹھوایا، ڈاکٹر نوہرا کو، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے۔ تو وہاں پر اسد الدین اویسی کا کہنا یہی تھا کہ تو نے کیا کیا، تلنگانہ میں تو نے نیست و نابود کرا دیا۔ جو پرسنٹیج ہمارا یعنی کہ اسد الدین اویسی کا 35% ہوا کرتا تھا، وہ 15% پہ ڈاکٹر نوہرا کے نہ رہتے ہوئے یہ حالت ہے۔ جس دن ڈاکٹر نوہرا آئیں گی وہ 35% نیچے چلا جائے گا، یعنی کہ ہار کر کے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ایک ہی سیٹ اسد الدین اویسی کی وہی ہے 75 سال پہلے سے، ان کے باپ دادا سے آج بھی۔ جس دن ڈاکٹر نوہرا باہر ہوں گی، یہ تو صفایا ہو جائے گا MIM کا۔ تو اس طرح سے اس نے ڈانٹا اور کہا کہ مہاراشٹر میں دیکھو تم نے کیا کیا۔ تو چونکہ شہباز احمد خان بہت پہلے سے اس معاملے میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اس کے گلے کی ہڈی، کہتے ہیں نا کہ سانپ کے منہ کا چھچندر، شہباز احمد خان کے لیے آپ لوگوں کی دعائیں، تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معصوموں کی، تمام لوگوں کی دعائیں اس کے حلق کی ہڈی ہو گئی تھی، اور ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے سانپ کے منہ کا چھچندر، جو نہ نگلتے بن رہا تھا شہباز احمد خان سے اور نہ ہی اگلتے بن رہا تھا۔ لہٰذا اپنا مہرہ بنا کر کے یونس سید کو، وہ غائب ہو گیا ہے، وہ حیدرآباد میں ہے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملات سے اس نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ اب شہباز احمد خان انشاءاللہ تعالی ان تمام معاملات میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے ایسے معاملے میں، ایسی حلال تجارت کے خلاف اپنی مہم چھیڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگر سمجھ دی ہے تو مزید استقامت دے اس معاملے میں، اور اگر سمجھ نہیں دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہباز احمد خان اور اس کے قائدین کو، اس کے اگوؤں کو، ان کے انجام تک پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ لوگ دعائیں کرتے رہیے۔ آج سے ورکنگ ڈیز کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ ہر شام 7 بجے 8 بجے ہم اس خوشخبری کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تلنگانہ ہائی کورٹ سے ڈیٹ ملنے کا کوئی خوشخبری سنا دے۔ اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی کی ملے گی۔ اگر آج ملے گی تو کل کے آرڈر کی ڈیٹ ملے گی، اور اگر کل ملے گی تو انشاءاللہ پرسوں کی، 1 دن کا گیپنگ ہوگا، 14-12 گھنٹے کا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ شہباز احمد خان چونکہ روپوش ہو چکا ہے، ہیرا گروپ آف کمپنیز میں اپنا نائب بنا کر کے یونس سید کو اپنا غائب ہو گیا، روپوش ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اب اس معاملے میں آنے والا نہیں ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو دور دور سے پتہ لگتی ہیں، ان کے اندرونی خلفشار اتنا ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسے بے روزگار ہیں، یونس سید جیسے لوگ جو اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے جا کر کے اس کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، ایسے بے روزگار ہیں۔ یہاں ہم کو ایک دن کا موقع نہیں ملتا کہ کہیں یہاں سے وہاں چلے جائیں رشتہ داروں۔ یہ کتنا بڑا بے روزگار اور فالتو انسان ہے یونس سید، جو جا کر کے اس کے گھر میں بیٹھا ہوا، اور وہ اس کو کرسی اپنی سنبھال کر کے
غائب ہو گیا ہے۔ لہٰذا تمام کمپلینر اس کے پاس عافیہ پلازا میں جا رہے ہیں اور وہاں اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور اس بات کا افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے تیرے کہنے پر ہم نے کمپلین کیا اور آج تو ہی غائب ہو گیا ہے۔ اچھا، ان تمام معاملات میں میں نے ان تمام معاملات کو شعری انداز میں شعر نہیں کہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا کہنے کی کوشش کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سنا دوں، انشاءاللہ پسند آئے گا، جو کہ اسد الدین اویسی کو مخاطب کرتا ہوا ہے۔ یہ ہے کہ جو کانڈ ہوا ہے ابھی کل پرسوں، جو حیدرآباد میں انتظامیہ کے ناک کے نیچے اور چیختے چلاتے ہوئے اسد الدین اویسی کے کانسٹیٹوئنسی میں، اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے ہی گھر میں ایک بیٹی جلا ڈالی گئی ہے، تیرے ہی گھر میں ایک بیٹی جلا ڈالی گئی ہے، نہ تیری چیخ ہی نکلی نہ تیری آہ ہی نکلی۔ تمام معاملات میں سب سے زیادہ چیخنے چلانے والا اسد الدین اویسی، ایک ٹویٹ نہیں کیا، ایک بار اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ صدا آئی کسی جانب سے کہ وہ تو غیر کی تھی، صدا آئی کسی جانب سے کہ وہ تو غیر کی تھی، اے وحشی تو نے کب اپنی بہن کی آن ہی رکھ لی، اے وحشی تو نے کب اپنی بہن کی آن ہی رکھ لی۔ کیا رسوا تیری فرعونیت نے لاکھوں لوگوں کو، کیا رسوا تیری فرعونیت نے لاکھوں لوگوں کو، نوالے چھینے تیری بربریت نے لاکھوں لوگوں کے، تیری سودی حکومت میں پھلے پھولے ہنسے تو ہی، تیری سودی حکومت میں پھلے پھولے ہنسے تو ہی، تیری وحشت کے سائے میں مرے کوئی جیے تو ہی، خدا نے ہے بنایا مثل ماں سن اے دیوس ہندوستان، اویسی خدا نے ہے بنایا مثل ماں سن اے دیوس ہندوستان، جا ہم تیری وحشت تیری فرعونیت سے ہم نہیں ڈرتے، جا تیری وحشت تیری فرعونیت سے ہم نہیں ڈرتے۔ تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دوست احباب سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔